السلام علیکم جی، احسن عباسی مشنین ٹورزم کلب کی طرف سے ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے موسم کی اپڈیٹ آپ کو دیتا چلوں۔ مری میں ایک دن بارش کے بعد آج دوسرا دن ہے، ماشاءاللہ موسم صاف اور شفاف ہو چکا ہے، اور دن میں اگر آپ کو کہا جائے تو بہترین قسم کی دھوپ ہمیں مل رہی ہے۔ شام ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور صبح اسپیشلی فجر کے ٹائم تو اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی آج کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ بہت ساری ویڈیوز میں چڑھاتا رہتا ہوں، تو کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ میں لکھا تھا کہ احسن بھائی کچھ یہ بتائیں کہ اس مرتبہ برف باری کم ہونے کی وجہ، اور جو ہوئی ہے وہ جلدی پگھل گئی، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو آپ بھائیوں کی نظر مین جو وجہ میں آپ کو جو میرے علم کے مطابق ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ موسموں کا تبدیل ہو جانا، اور تقریباً اس وقت پوری دنیا میں موسم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ ان جگہوں پہ ایسے موسم میں بارشیں ہو رہی ہیں، ریسنٹلی دبئی اور سعودیہ میں آندھی طوفان کے ساتھ بارشیں ہوئی، اولے ہوئے، جو کہ ناممکن بات تھی۔ اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن جیسا کہ وہاں کا موسم ہوتا ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو واقعی جو ہے بڑا حیران کن بات ہے کہ وہاں پہ اولوں کا ہونا اور آندھی کے ساتھ بارش کا ہونا۔ مریم کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے جہاں تک دیکھا، جہاں تک سنا کہ جس جگہ پہ سوئی گیس کا جو ہے جس علاقے میں آ جاتی ہے، اس علاقے کا ٹمپریچر جو ہے وہ تھوڑا بہت تبدیل ہو جاتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ پچھلے 15 سال پیچھے چلے جائیں یا 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ایبٹ آباد شہر میں بہترین قسم کی برف باری ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی وہاں پہ سوئی گیس کا جو ہے سوئی گیس کو عمل میں لایا گیا تو اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ ایبٹ آباد میں آہستہ آہستہ برف باری کا سلسلہ کم ہونا شروع ہوا، اور ابھی یہ صورتحال ہے کہ ایبٹ آباد میں برف باری نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی مین مری شہر کی بات اگر کریں تو مری شہر میں بھی پچھلے 10-12 سال سے سوئی گیس جو ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے موسم کا تبدیل ہونا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ موسم کا جو ہے گیس کی وجہ سے موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی کی بنسبت اگر آپ جائزہ لیں ایوبیہ نتھیا گلی کا، جہاں پہ سوئی گیس نہیں ہے تو وہاں پہ برف باری زیادہ ہوتی ہے اور کافی دیر تک رہتی بھی ہے۔ کل عام سائڈ پہ اگر چلے جائیں آپ، وہاں پہ بھی یہی صورت ہے، یہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے مالم جبہ ہو گیا، کشمیر سائڈ ہو گیا، شگران سائڈ ہو گیا، یہ ایسی سائڈ ہیں جہاں پہ یہ سہولیات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے برف باری کا سلسلہ وہاں پہ زیادہ دیر تک بھی چلتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کافی تعداد میں، کافی مقدار میں برف باری ہوتی بھی ہے۔ تو جو بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں تھوڑا سی آگاہی جو ہے وہ ہمیں پہنچا دیں کہ کیا وجہ ہے، تو بھائی جان وجوہات میں سب سے مین وجہ یہی ہے کہ موسم کا تبدیل ہونا اور ٹمپریچر کا تبدیل ہونا، جس وجہ سے مری کے شہر کے اندر برف باری نہیں ہوتی۔ موسٹلی مارچ کے اندر ویسے بھی برف باری پگھل جاتی ہوتی تھی، لیکن جنوری، فروری اور دسمبر جو کہ برف باری کا سیزن ہوتا تھا، اس میں بھی کوئی خاطر خواہ برف باری دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو باقی کچھ اعمالوں کے نتیجے، باقی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور ہمیں جو ہے برف باری انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو، جو بھی لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان کو۔ باقی ابھی فی الحال ان دنوں اگر برف باری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو شوگران کا وزٹ کریں، وہاں پہ ماشاءاللہ کافی مقدار میں برف ہے۔ نتھیا گلی میں بھی کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ برف باری ہے، ویسے زیادہ تر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کالام میں بہت برف ہے اس وقت، مالم جبہ میں برف ملے گی آپ کو، کشمیر سائڈ اگر آپ جائیں تو جاگران جو گاؤں ہے جاگران اس سائڈ پہ بھی مل جائے گی آپ کو، آگے اڑنگل مل جائے گی۔ تقریباً اس پر تو امید ہے کہ اپریل تک وہ برف باری رہے گی۔ باقی مشنین ٹورزم کلب کا چینل یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، فیس بک پہ لائک اینڈ شیئر کریں، اور مخصوص مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر فلسطین کے مظلوموں کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے لیے ضرور دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔